بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج ہم نے فارمر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آئیں. ایک تو ہم پاور سیکٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا پاکستان میں یہ جو بیوروکریسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹلی ان کا ٹینیور ختم ہوا ہے ایز وائس چانسلر پائٹ، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیا ادارہ جو ہے وہ تھنک ٹینک اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے SIA کے نام سے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے ایک رپورٹ لانچ کی ہے. اس رپورٹ میں آپ نے پاکستان کے پاور سیکٹر کے جو پرابلمز ہیں پچھلے خاص کر 20-25 سال میں، اور آپ دیکھتے بھی رہے ان سب کو، یہ پاور سیکٹر، میں ایک بات کرتا ہوں، آپ پھر اپنی رپورٹ کی فائنڈنگز بتائیے گا. یا پاکستان رہے گا یا پاور سیکٹر رہے گا، یہ سائملٹینیسلی دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. آپ کی رپورٹ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ دیکھیے جی، پہلی چیز تو پاور سیکٹر، اور جو آپ نے ملک کی بات کی بالکل صحیح کہی ہے، بٹ یہ پاور سیکٹر کا پرابلم آج کا نہیں ہے، 50 سال پرانا پرابلم ہے. اور ہر سال ہم یہی روتے ہیں کہ پاور سیکٹر پاور سیکٹر پاور سیکٹر. مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنی نااہل حکومت ہے کہ اس کو سالو نہیں کر سکتی. اب جو ہم نے کل رپورٹ لانچ کی وہ اس پہ ہے کیپٹیو گیس پاور پلانٹس پہ. وہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس بجلی کی کمی ہو گئی تھی آج سے 20-25 سال پہلے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جی آپ یہ ان سب کو کہا کہ آپ گیس جلائیں، کیونکہ ہم سوچے تھے ہمارے پاس گیس بہت ہے. جی، ہم نے گیس جلا دی. ان کو کہا اب گیس کے پلانٹس لگائے، انہوں نے لگا لیے. پھر ان کو کہا کہ ان گیس کے پلانٹس کو اور بڑا، انہوں نے ٹیکنالوجی بھی ٹھیک کی، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی. اب آپ سڈنلی آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ گیس پلانٹس کو بند کر دیں، ایک دم اگلے مہینے بند کر دیں. یہ کم جنوری سے بند کر دیں. ہم نے یہ IMF نے بھی کہا ہے. جی. مجھے افسوس آتا ہے اپنے پرانے ادارے پہ کہ بغیر تحقیق کے انہوں نے کام کیا. ہمیں ایپٹما نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں، اور ہمیں انہوں نے تھوڑی فنڈنگ دی. ہم تو غریب لوگ ہیں، زیادہ فنڈنگ مانگتے بھی نہیں، بٹ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا غیر جاندارانہ وہ دیں ویو. ہم نے اس کو دیکھا. پوائنٹ یہ ہے ان کا بہت نقصان ہوگا، ان لوگوں کا ایکسپورٹرز کا بہت نقصان ہوگا. ایکسپورٹ بیٹھ جائے گی. نمبر 2، سوئی گیس کمپنیز بیٹھ جائیں گی. لیکن مجھے یہ بتائیں سر، فرٹیلائزر سیکٹر کو تو دے رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر پولیٹیکل اکانومی کا سوال آ جاتا ہے. بالکل صحیح. فرٹیلائزر سیکٹر بہت پاورفل ہے، بڑے گھر کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو مطلب یہی تو ڈائنامکس ہے. اگر سب کو دینی ہے تو پھر سب کے لیے بند کریں، دینی ہے تو سب کو دیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ میری جو اس پہ چھوٹی سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس حکومت میں پروسیس ہی کوئی نہیں، سب کچھ رات کے اندھیرے میں سیٹل ہوتا ہے. اب جو کل ایک اور بات ہوئی تھی بڑی مزدار کہ جی ہمارے پاس اگلے کانٹریکٹ سائن ہو چکے ہیں کہ اگلے 10 سال میں منسٹر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ 17,000 میگا واٹ وہ میگا 17 گیگا بائٹ آئے گی. ٹھیک ہے. اور چیمہ صاحب جو بڑے ریناؤنڈ بشارت چیمہ، طاہر بشارت وہ کہہ رہے تھے کہ 32 میگا واٹ آ جائے گی اگلے 32,000. سوچی 32 گیگا واٹ، گیگا واٹ، جی 32,000 میگا واٹ. اب ہمارے پاس ابزارپشن کیپیسٹی نہیں، ہم کیوں سائن کرتے ہیں؟ تو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، بار بار ٹی وی پہ کہتا ہوں، جنہوں نے سائن کیا تھا ان کو بلاؤ، ان سے جواب لو کہ بھی تم نے سائن کیا. 700 کیوں سائن کیا ہم نے؟ ایران سے پائپ لائن کیوں سائن کی؟ اب ایران کی سے پائپ لائن جو ہم نے کرنی تھی، انہوں نے ہمارے اوپر فائن لگانا شروع کر دیا. وہ فائن تقریباً میرے خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنے $1 ملین دن کا بڑھ ہے، تو وہ بڑی جلدی آپریشن میں ہم جا رہے ہیں. لیکن سر یہ جو کاسا کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بجلی کوئی 1000 میگا واٹ سے زیادہ کی لے کر آنی ہے، اگر یہ کانٹریکٹ کک آف ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں پھر دینے پڑیں گے پیسے. وہ بلکہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دعا کریں گے کک آف نہ. بالکل اب دعاؤں پہ کام بات چلی گئی. بالکل. بٹ پوائنٹ یہ ہم اس وقت کیوں نہیں بولتے جب ہم سائن کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو پہلے ہم کیپٹیو گیس پاور پلانٹس کی بات کر لیں، جو پلاننگ کی بات آپ نے کی، یہ آل آف سڈن کیوں فیصلے ہوتے ہیں؟ جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے تو آپ ایک فیز وائز کنسلٹیشن شروع کریں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو کوئی سبسٹیوٹ دیں. اب ان کے پاس ظاہر ہے بنگلہ دیش کی بھی سچویشن ایسی ہے کہ بہت سارے آرڈرز اب پاکستان کی طرف آئے ہیں خدا کر کے، تو ان کو تو اس وقت آرڈرز پورے کرنے ہوں گے. وہ اس ساری چیلنج سے کیسے نپٹیں؟ تو یہ پلاننگ کیوں نہیں کی گئی سارے میں؟ جی مجھے یہی شک یہی افسوس رہتا ہے، ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے. پلاننگ کمیشن مر چکی ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں صرف فاتحہ پڑھنے کے نہیں، یہ جو لفاظی کرنا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. پلاننگ پھر ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو پلاننگ میں ہے سر وہ یہ ہے گیلانی صاحب، کوآرڈینیشن.
میں اور آپ پلان کر سکتے ہیں کہ یہاں سے لاہور جانا, اگر ہماری اگریمنٹ ہی نہیں ہو رہی, آپ چل پڑے ہیں فیصل آباد کی طرف, میں چل پڑتا سکھر کی طرف, تو پھر ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا, پھر ہم نے کوآرڈینیٹ کرنا, ہم نے کب گاڑی میں کٹھے بیٹھنا ہے, کہاں ہم نے ملیں گے, کیسے جانا ہے, بھیرا میں رکنا ہے کہ رکنا فلائنگ, یار یہ ہوتی ہے پلاننگ. اب یہاں تو کوئی منسٹری کٹھی بیٹھتی نہیں. ہم نے انٹیگریٹڈ پاور پلاننگ لگائی تھی وہاں پلاننگ کمیشن میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے, کبھی اس کی ذکر ہی نہیں ہوا, کبھی ہوتا ہی نہیں. پھر نیپرا آئی جی سیپ بنا دیتی ہے, اس کی ڈسکشن نہیں ہوتی, اور پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کیبنٹ انٹرسٹ نہ لے. میں نے بہت دیر پہلے عمران کو بھی لکھا تھا, ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, بھائی پلاننگ کا تو مطلب ہوتا ہے کیبنٹ پلان سے شروع ہو بات. اگر کیبنٹ نہیں سن رہی تو ہر منسٹر اپنی جگہ بھاگ رہا ہے, ہر بندہ. اچھا سر, پاور سیکٹر کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پاور سیکٹر جی میرا نہیں خیال ٹھیک ہوگا. پاور سیکٹر کا جو مسئلہ ہے نا, پاور سیکٹر کا مسئلہ بڑا سمپل ہے. پاور سیکٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں نظام دیکھیں. ہر چیز بتا, سب سمپل بات, ہر چیز نظام ہوتا ہے. آپ کی باڈی میں اس وقت کوئی 40 نظام چل رہے ہیں, کارڈیو ویسکولر سسٹم, ڈائجسٹو سسٹم, نروس سسٹم, بڑے آپ گوگل کریں سارے آپ کو نظام مل جائیں گے. یو آر دیر بیکاز دیز نظامس. ایک نظام گر گیا, آپ بیٹھ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پاور کا نظام ہی نہیں بنانا چاہتے. پاور کا نظام جو میں روز روتا ہوں کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں, اوی سوویت یونین, میرا خیال ہم آخری سوویت یونین کا اسٹیٹ رہ گئے. ہم سوچتے ہیں ہر چیز بیوروکریٹ کنٹرول کرے گا, وہ کر نہیں سکتا بھائی. سوویت یونین بھی اس لیے مارا گیا کہ آپ نے کہا ساری پرائسز وہ فکس کریں گے, سارا وہ فکس کریں گے, کیا بنے گا نہیں کیا بنے گا. وہ کہیں گے جی یہ کیمرے بنیں گے, وہ کہیں گے اسپیکر بنیں گے. اگر بیوروکریٹ ڈیسائیڈ کریں گے کچھ نہیں کرے گا. میجر 3 کون سی چیزیں ہیں پاور سیکٹر کی سر, اور ان کا سلوشن بھی ساتھ بتائیں. پاور سیکٹر کی میجر 3 چیزیں ہیں. آپ پہلے ویلنگ شروع کر دیں, جو ویلنگ CTCBM یہ کہہ رہے ہیں, ویلنگ شروع کر دیں. فری مارکیٹ, آپ سے میں پاور خریدوں, آپ میرے سے خریدیں جو مرضی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. چلیں چھوٹے کنزیومر تو ابھی نہیں کر سکتے, بڑے تو کر دینا تھوڑی دیر کے بعد کنزیومر. نمبر 2, ڈسکوز کو توڑیں, بہت بڑے ڈسکوز ہیں. جیسے آپ کبھی زونگ جاتے ہیں, کبھی یوفون میں جاتے ہیں, کبھی کہیں, ویسے ہی میں بھی ڈسکو چینج کر سکوں. میں ضروری تو نہیں کہ اسلام آباد سے لوں, میں جا کے لاہور سے لے لوں بے شک, کیونکہ بلنگ سسٹم ہی ہے نا ڈسکو, اور کیا. ٹھیک ہے. پر وہ یہ ہے کہ پھر اس کو ڈسکوز کو آزادی دے. یہ نہیں کہ بیوروکریٹ کے نیچے ہو, یہ نہیں کہ سیکٹری نے کہا بھائی صبح میرے دفتر آ جاؤ, اور وہ آزادی دے اس طرح کہ اس کی بے شک یہاں تو فضول لوگوں کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تنخواہ 20-25 لاکھ ہوتی ہے. تو آپ ڈسکو کے مینیجر کو کوئی اچھا سا بندہ چاہے باہر سے لے کے آئے, پاکستان نہ لائیں, گورے کو لے کے آئے, کسی سینٹرل, اس کو کہیں بھائی تو چلا, اور تو چلائے گا تجھے بونس دوں گا, اگر وہ تو یہ کام کرے گا ٹھیک, تجھے پروفٹ ہوگا بونس دوں گا. نمبر 3, جو وہاں کے لوگ ہیں اس کو فائر کرنا پڑے گا, کمپٹنٹ لوگ نہیں, مطلب ڈسکوز میں سب جگہ. PIA کا مسئلہ کیا, سرکاری نوکری اس ملک کا واحد پرابلم ہے. جو سرکاری نوکری کرتا ہے ایک شیلڈ ہے, کچھ بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میٹر ریڈر وغیرہ کیا چاہیے. میٹر ریڈر آج کل کے زمانے میں میٹر ریڈر سیل فون پہ سب کچھ آ جائے گا. آپ انٹیگریٹ کریں سیل فون کے ساتھ, ٹیکنالوجی لے کے آئیں, اور پھر ڈسٹریبیوشن سسٹم, ڈسکو کا کام ہے ٹھیک کرنا, وہ کرے اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹمس ٹھیک. اور یہ جو چور بازاری کا نظام لگا, جہاں گورنمنٹ فیل کر دی وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں, بجلی چور بھی آپ ہیں, ٹیکس چور بھی آپ ہیں. یار میرا خیال ہے حکومت پہ ہمیں دعویٰ کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو گالی مت دے. انڈیا میں کوئی گالی نہیں دیتا, بنگلہ دیش میں کوئی گالی نہیں, ہم ہی گالیاں دیتے ہیں کہ ہم سب چور ہیں. بھائی کہاں سے چور ہیں آپ؟ مجھے بجلی کا بل ٹائم پہ نہیں بھیجتے, اوور بل کرتے ہیں, میں وہ بھی دے دیتا ہوں, پھر مجھے چور کہتے ہیں آپ. یہ تو یہ اگر آپ موٹی موٹی بات ہے. پھر نمبر 3, جو پرائسنگ سسٹم کو ٹھیک کریں. پرائسنگ سسٹم ریگولیٹر سر, ہاں پرائسنگ سسٹم جی, پرائسنگ سسٹم کیا ہے کہ 200 میگا واٹ سے نیچے آپ کو مل رہا ہے, مجھے مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے بھائی؟ وہ سمپل ایک ہی پرائس رکھیں, بجلی کی قیمت ہوگی 40 روپے یونٹ, سب ہم دیں گے, ایک ہی پرائس دیں گے میٹر کے حساب سے. یہ نہیں کہ 20 پہ یہ 30 پہ وہ ہے, پھر کمرشل ہے تو یہ وہ, اس میں کراس. لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ جو کس حد تک ہے کہ اس ملک میں منسٹرز اور جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ لوگ ہیں, جو سرکاری لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے آپ کو گاڑیاں بھی ملتی ہیں, ان کے بلوں میں بھی کنسیشنز ہیں. یہ سمبولک ہے, میں نہیں کہتا کہ بہت بڑا ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو میسج دینے کے لیے. بہت بڑا ہے, یہ سمبولک نہیں ہے, بہت بڑا ہے. دیکھیے میں تو یہ بھی لکھتا ہوں کہ منسٹریز جو ہیں ٹیکنیکل سبجیکٹ میں ہونی نہیں چاہیے. پاور, ریلوے, روڈز, منسٹری نہیں ہونی چاہیے. دیز آر ٹیکنیکل سبجیکٹس. جو اور منسٹرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں 3% زیادہ نہیں ہونے چاہیے. باہر سے لیں بے شک, ٹیکنیکل لوگ لے کے آئیں. اور یہ جو منسٹری کا کنٹرول ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ایجوکیشن میں منسٹری نہیں ضرورت ہمیں. بھائی سسٹم چلتا ہے, خود چلائیں. دیکھیں جی آپ کی جو باڈی میں سسٹم ہے جو میں نے آپ کو گنائے ہیں,
ان کی کوئی منسٹر تو نہیں ہے نا, خود ہی چل رہے ہیں. سسٹم تو وہ ہوتا ہے جو خود ہی چلے. اگر آپ نے دماغ آپ کا منسٹر بنے گا, ان کو روکے گا تو آپ مر جائیں گے. دماغ انٹر کرے گا, وہ خود ہی چلتے ہیں. سانس بھی آپ خود ہی لیتے ہیں بغیر سوچے. اگر آپ سوچ کے سانس لیں گے مر جائیں گے, آپ کو ٹینشن ہوئی مر جائیں گے. تو حکومت بھی ایسے چلتی ہے, سسٹم بنائیں. جو میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں کہ سسٹم بنانا مارکیٹ ہوتا ہے. مارکیٹ جو بات کرتے ہیں, مارکیٹ بلشٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. مارکیٹ جسٹ اے سسٹم. اور اگر آپ وہ سسٹم نہیں بنا رہے تو پھر آپ مارکیٹ انرجی میں آپ سسٹم بنانا نہیں چاہتے. آپ سسٹم اگر بنانا چاہیں, آپ کہیں 40 روپے یا 50 روپے یونٹ ہے, بس ختم بات. اور حکومت اس میں پڑے گی نہیں, خود ہی چینج ہوگا. بلکہ یونٹ بھی نہیں, آپ پرائس لگانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ لوگ خرید رہے ہیں سی ٹی بی سی ایم میں تو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں. کنزیومر کی پرائس لگے گی اور وہ بھی ویٹڈ ایوریج ہوگی آف دا پرائس آف جو بڑے لوگ خرید رہے ہیں. ختم بات, سمپل. اور کچھ ضرورت نہیں ہے. گیس کا بھی ہے. اب گیس میں تو ایک اور مسئلہ ہے, آپ کی سوئی گیس کمپنی تو کمپنیز ہی نہیں ہے. آپ کی سوئی گیس کمپنی تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. ان کو تو ریٹرن ملتا ہے آن دیئر پائپ لائن. وہ تو یار وہ تو بانڈ ہوتا ہے. ایک کمپنی تو ہوتی ہے, کوئی رسک لینا ہوتا ہے, کوئی کام کرنا ہوتا ہے. سوئی گیس کمپنی کوئی کام نہ کرے, کچھ بھی ان کو پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ تو تماشا ہے. اور پھر آپ نے ان کو منوپلی دی ہوئی ہے پورے ملک کی. سوئی گیس کی اس وقت اگر گیس کی کمپنی کوئی ہے, اول تو گیس ملنی نہیں چاہیے ایسے ڈومیسٹک کو بالکل نہیں ملنی چاہیے. اگر ملتی ہے, آپ نے کرنی ہے ضروری, تو پھر ہر گاؤں میں تو نہ جائے. میں تو روک کے تھک گیا تھا پلاننگ کمیشن, گیس نہیں دینی, مجھے ڈانٹے پڑتی تھی کہ سیاست ہے نا جی پیچھے. پر یہ دیکھیں, سیاست یہ نہیں ہے. سوری, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ہماری کنسیپشن آف سیاست ڈفرینٹ ہے دنیا سے. دنیا کی کنسیپشن آف سیاست یہ ہے کہ آپ آئے ہیں آئیڈیالوجی کے ساتھ, کوئی آپ آئیڈیالوجیکل بیٹل کریں. ہماری سیاست کے ہم پیسے کھائیں گے بجٹ کے, تو پھر تو آپ کبھی آئی ایم ایف سے نہیں نکل سکتے. سیاست اور بجٹ کو ختم کرنا ہے, اس کی علیحدگی ہونی چاہیے. دے کین بی ایٹ بیسٹ سپروائزر دا بجٹ ان پارلیمنٹ. بٹ ایکچولی وہ سر احساس محرومی ہوتا ہے نا, یا ڈپریویشنز ہوتی ہیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کے کون پاس سی احساس محرومی ہے, فیسلٹیز نہیں ہے رورل ایریاز میں, تو آپ ان کو نہیں. تو رورل ایریاز میں سوری لیٹ می اسٹیپ بیک. رورل ایریا میں کیا چاہیے آپ کو؟ سب کچھ چاہیے. کیا چاہیے, کیوں چاہیے؟ شہر اور دیہات میں کوئی فرق ہے؟ وہ فرق ہی تو ختم کرنا. تو پھر فرق کیسے ختم کر رہے ہیں؟ کیسے ختم کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. یہ تو غلط بات ہے. ہم اسی مسکنسیپشن میں رو رہے ہیں. میرے پاس ایک عورت آئی تھی MNA جب میں پلاننگ میں تھا کہ بھائی جان ہمیں بجلی کب آئے گی. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کوئی گاؤں کا نام بتایا. میں نے کہا پھر آپ کو تو نہیں بجلی ملے گی. شوق ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بات سنیں, آپ کی کھیتی باڑی میں بجلی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. AC چاہیے تو پھر 100 روپے یونٹ تھے. آپ اگر وہاں رہ رہی ہیں, میں گل کے دیا, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بات سنو, تم تو مجھے پیسے دو, میں یہاں آیا ہوں دیکھنے کے لیے, میں $100 رات خرچ رہا ہوں رہنے کے لیے, تم سارے انجوائے کر رہے ہو روز, تمہیں میں کیوں سبسڈی دوں؟ دیکھیں جی, جو بندہ جا کے بڑے اچھے سٹائل میں رہنا چاہ رہا ہے پہاڑوں چھاڑوں میں, اس کو کیوں سبسڈائز کریں ہم؟ روڈز بنا رہے ہیں, یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. رورل ایریا اور شہر میں بہت فرق ہے. آپ نے شہروں کو زیادہ بنانا ہے, رورل ایریا, اور بلکہ اکنامکس کی ڈیولپمنٹ, اکنامکس کی شروعات ہے رورل اربن مائیگریشن ہے. تو رورل اربن مائیگریشن اگر آپ روکیں گے تو دیٹس اے ویری اسٹوپڈ تھنگ ٹو ڈو. تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل پیسے ہم کہاں خرچ رہے ہیں. میرے پاس ایک بندہ ہے کہ جی اوور پاس فلائی اوور بنا دیں سرگودا یا کہیں. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی ریلوے کا پھاٹے کا. میں نے کہا جی آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہتا آدھا گھنٹہ. میں نے کہا آپ کی ٹائم کی ویلیو کیا ہے؟ بٹ کڑائی کھانے جاتے ہیں آپ, پٹھے اتارتے ہیں, آپ کی ویلیو کیا ہے؟ تو آپ کو کیوں ہم دیں؟ اب مجھے بتائیں, ٹریفک لائٹ پہ ہم روک نہیں سکتے. میں نے میجر کیا ہے, اگلے دن میں جا رہا تھا یہاں یہ کشمیر ہائی وے پہ, یار 1 میل ایکسٹرا چل کے میں واپس آیا ہوں. آپ کا وہ پیٹرول امپورٹ ہی ہوتا ہے نا, کیوں آپ یہ بنا رہے ہیں؟ ٹریفک لائٹ کیا بری ہے؟ نہیں, ہم نے ٹریفک لائٹ پہ نہیں رکنا, پر 1 میل تو ٹائم بھی نہیں سیو ہوتا, پیٹرول بھی ضائع ہوتا ہے. یہ بھی جو پروجیکٹس ہیں ان پہ آپ نے کیا ڈیو ڈیلیجنس کی تھی؟ ڈیو ڈیلیجنس بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. ڈیو ڈیلیجنس مطلب آپ نے کیا سمجھداری سے پروجیکٹ لگایا کہ نہیں. ہم نے کوئی پروجیکٹ سمجھداری سے نہیں لگایا, ہر چیز جلدی میں لگائی ہے, بے وقوفوں کی طرح, ووٹ لینے کے لیے, شو آف کے لیے. ہاں جی, ووٹ لینے کے لیے. پر ووٹ ہمارے, مجھے بتائیں, پھر میں کہتا ہوں ہمارے لوگ کیا ہیں جو ایسی چیزوں پہ ووٹ دیتے ہیں؟ آپ کا بیڑا غرق ہو رہا اور آپ ووٹ دے رہے ہیں. کتنے لوگ فلائی اوور پہ جاتے ہیں؟ اگر مجھے اجازت دیں جی, میں زیادہ انٹروین کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے سر, آپ یہ دیکھیں یہ جو PSDP ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سینٹر کا, آپ مجھے بتائیں سر, کوئی پروجیکٹ ایسا ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ یار یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے؟ میں مثلا بتاتا ہوں آپ کو, میں سر میٹرو کا حامی ہوں. کیوں میٹرو کا میں اس لیے حامی ہوں کہ لوگوں کو کمیوٹ کرنے میں آسان کریں. آپ مجھے باقی بتائیں کوئی پروجیکٹ, آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے ہیں سر, کوئی ایسا پروجیکٹ, ابھی وہ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ یہ بادشاہ ڈیم جو ہے اللہ کا واسطہ ہے, اس پہ بجلی نہ پیدا کریں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو کلیئرٹی نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کو, ہم چاہتے کیا؟ ہم چاہتے بھی نہیں کلیئرٹی.
CWP کی میٹنگ میں میں نے دیکھا ہے کوئی بندہ تیاری کر کے نہیں آتا, بلکہ موسٹلی آتے ہیں پرائم منسٹر ڈائریکٹو. میں پوچھتا پرائم منسٹر ڈائریکٹو کیا, بلکہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر پیسے نہیں خرچ سکتا, پر ہم خرچتے ہیں. ہمارے لوگ نہیں سمجھتے, شعور نہیں ہے. آپ نے PSTP کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا میں نے پلاننگ میں فریم ورک اکنامک گروتھ بنایا تھا جی. اس میں نے باقاعدہ لکھا تھا PSTP کو بند کر دو, اور میں نے اپنی کتاب بھی 2018-20 میں لکھی تھی, اس میں میں نے کہا تھا کہ PSTP بند کر دو. PSTP پرانے زمانے کی بات ہے, اس کو میں کہتا ہوں حق ہیگ ماڈل, پرانا محبوب اللہ کے زمانے کی بات ہے. 1962-1950 میں نکلا تھا, اور بھائی 1950 آج 2024 ہے, آپ وہی سسٹم رکھ رہے ہو. ہمیں PSTP کو بند کرنا ہے. ہمیں یہ PSTP کیا ہے, ان پٹ بیسڈ بجٹنگ. اب میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا, کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ جی آپ کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں PSTP, ہم نے 100 اسٹیڈیم بنا لیے. کوئی گیم ہوتی ہے اسٹیڈیم میں, 100 اسٹیڈیم خالی پڑے ہیں. یہ جنا اسٹیڈیم یہاں اسلام آباد میں ہے, اس میں کبھی آج تک کمپٹیشن نہیں ہوئی. کوئٹہ میں گیا کوئی تو ہم نے اسٹیڈیم کیوں بنائے؟ آپ دیکھیں یہاں کانسٹیٹیوشن ایوری میں ہمیشہ بتاتا 50 ہونے کو 7-8 آڈیٹوریمز ہیں. ہم جاتے ہیں سرینا میں کانفرنس کراتے, وہاں کیوں نہیں کراتے؟ آپ دیکھیں یہاں چائنا سینٹر بنا ہوا ہے, ہمیں وہاں کانفرنس نہیں کراتے. ایک بات میں پھر پرائم منسٹر ہے اس کے پیچھے جہاں پہ نیشنل لائبریری ہو. ہاں بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب چیزیں بغیر سوچے سمجھے جلدی میں کی گئی ہیں. اچھا میٹرو کا آپ نے کہا, میٹرو کے میں بہت خلاف ہوں. میں عامی ہوں. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے تھی. میں نے پرائم منسٹر کو کہا, اس چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا, میں نے کہا میٹرو چاہیے, بس چاہیے, پلیٹ فارم نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بس چاہیے صرف, ٹھیک ہے. اور بس میں نے کہا جی فیروز پور خالی کرانا کرا دیں. برطانیہ میں کیا میٹرو کے ایک ریڈ لائن لگی ہوئی ہے, جی میٹرو اس پہ چلتی ہے نا, امریکہ میں بھی ہے. یہ پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت تھی, ہم نے 5 بلین روپے پلیٹ فارم پہ لگا دیے, ہے نا جی. کیوں؟ وہ ضرورت نہیں تھی. پھر آپ نے بنا دیا اس کے اوپر اتنا وہ سیڑھیاں, اسٹاپ, پورا سڑک پار کرو. بلو ایریا میں نے ایک اسٹڈی کروائی, بلو ایریا میں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے میٹرو کے پاس. میٹرو کے پاس جاتے جاتے آپ کی پھونک نکل جاتی ہے. میٹرو تو کنوینئنس ہوتی ہے. پھر میٹرو کے پاس آپ کے پاس گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں, گاڑی پارک کرنے کی جگہ چلے سائیکل کی لین کوئی نہیں. میٹرو پہ تو لوگ سائیکل پہ آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں, گاڑی پہ نہیں آتے. کی بات آ جاتی ہے نہیں وہ. تو یہ سب یونیورسٹیز, آپ نے 250 یونیورسٹی بنا دی ہے, اور پروفیسر آپ کے پاس کوئی نہیں, اور ہر یونیورسٹی میں بے تحاشا زمین ہے, وہاں لوگ اپنے گھر بنائی جا رہے ہیں, وہ بھی PSTP سے. ابھی کہتے ہیں یونیورسٹی میں بنے ہوئے, نئے بن رہے ہیں, ہر جگہ بن رہے ہیں. تو مجھے بتائیے آپ کے پاس اتنا پیسہ, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت امیر لوگ ہیں, IMF دیکھ نہیں رہی, ہم روز پیسے خرچتے. اب یہاں آپ کے انڈر پاسز بن رہی ہیں سرینا کے پاس, کیوں ضرورت ہے؟ اب F11 میں وہ 11th ایونیو بن رہا ہے, ہیلی کاپٹرز پہ آپ کا $1.7 بلین لگ رہا ہے, روپیہ لگ رہا ہے. وہاں دیکھیں سرکاری گاڑیوں پہ آپ کو 200 بلین لگ رہے ہیں. اب سنا نیا پروگرام بن رہا ہے کہ جب BYD آ جائے گی, ہم ساری گاڑیاں جنگ کر کے ان کو الیکٹرک گاڑیاں لے کے دیں گے. مطلب ہم کیا, یہ تماشے کیا ہے؟ سرکاری گھر ہے جو ہمارے کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ کوئی ملک ایسا نہیں چلتا. میں بار بار کہتا ہوں مجھے کوئی ملک دکھا دیں جہاں سرکاری گھر ہے, لیکن پاکستان چل رہا ہے. ناٹ ون ہاؤس سرکاری گھر کہاں ہوتے ہیں؟ پاکستان تو چل رہا ہے, پاکستان چل رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بٹ آپ مجھے بتائیں ایون انڈیا میں سرکاری گھر ایسے نہیں ہے جیسے یہاں ہمارے پاس ہے. یہ کب تک ایسے چلے گا سر؟ چلتا رہے گا جب تک ہم لوگ جان دینے کو چاہیے تیار ہے, پوجا کرنے کو تیار ہے, پیری مریدی والا کلچر ہے, پیر صاحب کو سلام کرنے کو تیار ہے. تو کیا ایجوکیشن کو بات نہیں, ایجوکیشن اس ملک میں ہو بھی نہیں سکتی. ایجوکیشن والے لوگ ہی نہیں ہیں. آپ لوگ جب تک سیکرٹری یا منسٹر کے نیچے لگنا نہیں چھوڑیں گے تو یہ نہیں ہوگا. وہ کوئی منسٹر آ جائے, ہماری ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں منسٹر صاحب سر جھکاتے ہمارے بیٹھ جاتے لوگ. اب کیا کریں؟ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا, کوئی سوال نہیں پوچھتا. وہ روز آ جاتا ہے پریس کانفرنس ٹی وی پہ. کون سے ملک میں اتنی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے؟ چلتی ہیں لائیو چلتی کہاں. اب مجھے یاد ہے جارج بش نے پریس کانفرنس کرنی تھی, عراق پہ چینل نے کہا پیسے دو ورنہ نہیں ہم لگائیں گے, نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ تو نظام آوے سے بگڑا ہوا ہے, اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ نوبڈی وانٹس ٹو فکس. بٹ یہ پھر آپ صرف پیسمسٹ رہیں گے یا آپٹیمزم ہے کہیں پہ؟ نہیں, میں تو بہت پیسمسٹ ہوں, اور پیسمسٹ ہوں. تو آپٹیمزم کہاں سے لائیں؟ آپٹیمزم کس طرح آئے گی؟ آپٹیمزم شعور میں ہوتی ہے. آپٹیمزم ایسے نہیں آتی جسٹ بیکاز اب انسان ہے. آپ سوچو اللہ آپ کو لک آفٹر کرے, یا اللہ نے ٹھیکا لیا ہو اسلام پاکستان کا. سر ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا آپ اپنا جو آپ نے یعنی سفر کیا ہے, اردو والا سفر کیریئر وائز, اس کے بارے میں بتائیں. چونکہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے کہاں کہاں پہ سرو کیا ہے, تاکہ دیکھنے والوں کو آپ کی جو بنیادی جو آپ کام کرتے رہے ہیں
ان کے بارے میں پتہ چل سکے. کتنے آرٹیکلز آپ نے لکھنے ہیں, کتنی بکس لکھی ہیں آپ نے, پڑھتے تو آپ بہت ہیں. آپ جب بھی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں مجھے شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے جی, بات بڑی سمپل ہے. میں نے پاکستان میں جنم لیا, اسکول گیا, کالج آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں. میرا والد سول سرونٹ تھا جی. تو میں چلا گیا اسکول, کالج, اچھے اسکولوں میں گیا, ایچ این کالج اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج. بٹ ایک چیز ہے, یہاں میں نے کچھ نہیں سیکھا. میرے استاد جتنے بھی بیچارے تھے, کچھ کرسچینز اچھے تھے, باقی استاد بڑے گندے تھے, اور ہمیں کچھ نہیں پڑھایا گیا. جب میں باہر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں کتنا نالائق ہوں. دھکے لگا کے تھوڑا بہت گزارا کر. امریکہ گئے تھے آپ؟ نہیں, پہلے برطانیہ, لنڈن اسکول آف اکنامکس. اور پہلی چیز جو مجھے گورنمنٹ کالج میں کروائی, انہوں نے کہا تو نے سول سروس کا امتحان دینا, میتھمیٹکس نہ پڑھ. اور حالانکہ تک مجھے شوق تھا میتھمیٹکس, میں نے چھوڑ دیا. مگر سائنس نہ پڑھی, مجے ہسٹری اور انگلش پہ لگا دیا. آسان سبجیکٹ ہوتے ٹھیک ہے جی, نان سبجیکٹس ٹوٹلی. اس کے بعد وہاں سے نکلا تو میں جب ایل ایس سی گیا تو میں نے دیکھا کہ جی جو ہمیں یہاں 1 سال میں سلیبس پڑھایا تھا, انہوں نے 2 ہفتے میں ختم کر دیا. یہاں تو روز لیکچر پرانے نوٹس دیتے تھے, وہ اٹھا کر کے اس نے ختم کر دیا. اس نے ہمیں کہا بھائی کتابیں پڑھو. مجھے یاد ہے اس نے پہلے دن مجھے کہا یار کتاب پڑھ کے آ. میں پھٹ کے مجھے سمجھ نہیں آتا کتاب کیسے پڑھوں. ٹھیک ہے, وہاں جا کے تھوڑے دھکے کھا کے سیکھا. خیر پھر پاگل ہو گئے ہم پاکستان کا سوچ رہے تھے. جب میں پڑھنے لگا تو بنگلہ دیش شروع ہو گیا. ہمارا پورا سال ضائع ہو گیا بنگلہ دیش میں, کیونکہ ہم شور مچا رہے تھے بنگالی بڑے گندے ہیں, ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ وہ وغیرہ. ہم پوری لائن ہم نے سولو کی ہوئی تھی. وہ جب بنگلہ دیش چلا گیا, ہم وہاں دیکھا. مجھے یاد ہے 4 دن پہلے ہمیں ایمبیسی گیا, اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہو رہا, یہ بی بی سی غلط کہہ رہا ہے. ہم نے جسور کانکر کر لیا, ہم انڈیا میں گھس گئے. دوسرے یا تیسرے دن آ گئی کہ ہم نے سرنڈر کر دیا. شرمندگی سے ہم پانی ہو گئے. اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ کیا غلطی ہوئی ہے. تو میں تو آج بھی سارے چھوٹے پروونسز کے آگے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی ہم نے کوئی تم سے زیادتی نہیں کرنی, ہم آپ کے ہم بھائی بہن ہیں, ہم کٹھے مل کے کام کریں. یہ جو ہے نا کہ ہم پنجابی کا بہت بڑا قصور ہے. میں پنجابی ہوں, بہت بڑا ہمارا قصور ہے. ہم دوسروں کو اپنا جیسا سمجھتا ہی نہیں. اس کے بعد پھر میں یہاں واپس آ گیا. یہ پی آئی ڈی جس ادارے میں اس میں نوکری کرنی شروع. پہلے تو واپس آئے, لنڈن سے ڈگری لے کے کوئی نوکری نہیں ملتی تھی. پہلی نوکری پنجاب یونیورسٹی میں 120 روپے پہ لیکچر کی 6 مہینے کی. اس کے بعد چلا گیا اس میں پی آئی ڈی میں آ گیا. پی آئی ڈی میں 2-3 سال پھر شوق ہوا پڑھنے کا. پھر خوش قسمتی تھی کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں مجھے اسکالرشپ مل گیا, نہیں ایڈمیشن مل گئی تھی. سرکار نے اسکالرشپ دینی تھی, انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا اور دیا بندوں کو جو 3rd ریٹ جگہوں پہ جا رہے تھے. میں نے جا کے سیکرٹری صاحب سے, منسٹر صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں, سب فارن یونیورسٹی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. یو ایس ایڈ کا جب بندہ آیا یا کوئی کنسلٹنٹ آیا باہر سے, اس کو بتایا کسی نے کہ اس کو شکاگو میں اور برکلی میں ایڈمیشن ملی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. اس نے مجھے بلایا, میں نے کہا جی ملی ہوئی ہے. نہیں تو تمہیں کیوں نہیں بھیج رہے؟ میں نے کہا میں کیا کروں. ٹھیک ہے, پھر 1 سال انتظار کر کے بڑی مشکلوں سے میں باہر گیا. وہاں جا کے جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو وہاں 10 نوبل پرائز نے جن کے ساتھ کام کیا, پر میری نااہلی تھی, میری غلطی تھی. میں نے پاکستان کو نہیں بھولا. اب میں بھول جاتا تو آج میں بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہوتا. وہ میں پاکستان پہ کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے آئی ایم ایف میں خود ہی نوکری مل گئی, کوئی ایسی چیز نہیں. میں نوکری لے کے چلا گیا آئی ایم ایف. ان لوگوں نے پیچھے سارے لوگوں نے بڑا جیلسی میں مجھے تنگ کیا, چٹھیاں لکھیں کہ اس کو نکالو. خیر میں بیٹھا رہا وہاں میں نے بڑا اچھا پبلش کیا, بڑا اچھا کام کیا. پھر پاکستان کی مصیبت پڑ گئی. میں نے پاکستان پہ کتابیں لکھنی شروع کر دی, کام شروع کر دیا سیکرٹلی انڈر سوڈونیم. ٹھیک ہے, میرا سوڈونیم تھا عبدالصمد ایڈم اسمتھ کے لیے. وہ میں نے لکھی کتاب. پھر وہ کیا کہتے ہیں, میں آئی ایم ایف میں رہا کافی دیر. پھر میں چلا گیا آئی ایم ایف میں بہت جگہ, سری لنکا وغیرہ, ایجپٹ. پھر میں اس کے بعد آ گیا, غلطی ہو گئی, پاکستان واپس آ گیا ڈپٹی چیئرمین منسٹر فار پلاننگ. وہ بہت بڑی غلطی تھی. یہ تو زیرو کام ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہاں, پھر مجھے یہاں سے جب فارغ ہوا میں آئی ایم ایف کے پاس واپس گیا. میں نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, مجھے کوئی پنشمنٹ دو. انہوں نے کہا نائجیریا جاؤ. میں نے نائجیریا چلا گیا, وہاں 1.5 سال رہا. اس کے بعد پھر ایسٹ افریقہ چلا گیا. پھر یہ انہوں نے کہا وی سی پائڈ آ جاؤ, کہ مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے, میں اس پہ آرٹیکل بھی لکھا کرتا. تھنک ٹینک ہونا چاہیے, کوئی تھنکنگ ہونی چاہیے. پی آئی ڈی کو آگے ٹھیک ہے, وہاں سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو بس پاکستان کی جرنی یہی ہے. پاکستان میں سب بچوں کو میں کہتا ہوں پڑھو نہیں اور باہر بھاگ جاؤ. ایک ٹی شرٹ بھی چھاپی ہوئی ہے, نو کنٹری فار ینگ پیپل. او آپ تو بہت ہی ناراض ہیں. ناراض کیوں جی؟ صحیح بات, کوئی ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے. یہ ریئلٹی ہے. آپ پڑھ لکھ کے کیا بن جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, کوئی کسی ہم نے پڑھے لکھے کو کبھی کریڈٹ دیا؟
مجھے آج کہا گیا ہے میرا سکسیسر بھی نہیں جو میرا ادارہ پرانا چلا رہا ہے، اس نے کہا عاطف میاں کو نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے کیونکہ وہ احمدی ہے. میں نے کہا یار میں اس کا ریلیجن تو دیکھی نا، میں تو اس کی اکنامکس دیکھ رہا ہوں، میں تو سکھوں کو بلاتا ہوں، میں تو ہندوؤں کو بلاتا ہوں، میں تو کرسچن کو بلاتا ہوں. یار اے کے سن کو بلا لیتے، اے کے سن آ جائے ہم اس کو آج دیں گے. اے کے سن از اے بلڈی ہندو. اب کیا کریں؟ اب ہم دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے بیٹھ جائیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نالج سر مذہب ہر بندے کا اپنا ہے، نالج ہے. نالج ہے. ہم اکنامکس کی بات کریں بھائی، اگر اے کے سن سے میں بات کروں گا یا فزکس ہے وہ چندرا وٹ ایور جو بھی ہے، یا اس سے اسٹیون ہاکنگ سے بات یار فزکس ہے یار، یہ کیا بات ہے؟ اچھا یہ جو شرٹیں آپ نے چھاپی ان کا پھر کیا رسپانس آیا اس لوگوں کے ساتھ؟ نہیں جی ہمارے لوگ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے. کتابیں ہم نے چھاپی ہیں، میرے خیال کو 50 کتابیں چھاپ لی ہیں، کو 500 پیپرز لکھ لیے ہیں. نہیں وہ شرٹس جو آپ کہہ رہے ہیں لوگو چھاپا آپ نے ینگ، تو مفتی دیتے لوگوں کو، کہاں بیچے ہم؟ ہمارے پاس کون سی کوئی بٹ دکان ہے؟ رسپانس آیا کوئی وہ سلوگن کی وجہ سے؟ کوئی رسپانس نہیں آتا. اسٹوڈنٹ سارے بیچارے بے حس بیٹھے ہیں. یوتھ آپ کا مر چکا ہے. پلیز یاد رکھیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں جذبہ نہیں ہے. وہ سب کہتے ہیں مجھے سرکاری نوکری دے دو. کیوں نہیں ہے جذبہ ڈاکٹر صاحب؟ بیکاز ان کے استاد ان کو جذبہ ہی نہیں دیتے. آپ ان کو ہوپ ہی نہیں دیتے. آپ ان کو ہوپ تو آپ بھی نہیں دے رہے. میں کیسے دوں بھائی؟ سوسائٹی نے ہوپ دینا ہوتا ہے، ایک بندے نہیں دینا ہوتا. اگر ان کو یہی رول آپ دے رہے ہیں کہ وہ منسٹروں کی چمچا گیری کرے، منسٹروں کے آگے پیچھے بھاگے، تو پھر ان کا کیا ہوپ ہے؟ اولمپکس میں آپ جاتے نہیں ہیں، ٹینس آپ کھیلتے نہیں ہیں، کسی چیز میں تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو بس کہتے ہیں یار پتر چپ کر کے بیٹھ جا، بس میری غلامی کر. تو اس میں تو ہوپ نہیں نکلتا.